السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ پچھلے سبق میں ہم نے اصطلاحات نظم و نثر میں سے چند ایک اصطلاحات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم کچھ مزید اصطلاحات کے بارے میں جانیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اصطلاحات نظم و نثر۔ مطلع، لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونا۔ اصطلاحی مفہوم، غزل اور قصیدے کا وہ پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ یعنی دو باتیں، ایک تو غزل کا پہلا شعر ہو اور دوسری بات کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے ہم مطلع کہیں گے۔ مثالیں: ایک غزل کے غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب غزل کا پہلا شعر ہے یہ، اور مطلع کی ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا قافیہ ردیف ہو، تو قافیہ اس میں اعتبار انتظار وہ بھی موجود ہے اور کیا ردیف بھی ہے، تو اس لیے یہ غزل کا مطلع ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر: کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ اب دوسرا شعر ہے، لیکن اگر مطلع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں قافیہ ردیف وہ بھی موجود ہیں، تو اس لیے اس کو کہیں گے مطلع ثانی، یعنی ایسا مطلع جو غزل کا دوسرا شعر ہے اور مطلع کی شرائط بھی پوری کر رہا ہے۔ تیسرا شعر: ہنسا ہنسا کے شب وصل اشک بار کیا، تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا۔ اب یہ بھی قافیہ ردیف کی شرائط پوری کر رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مطلع ثالث، یعنی غزل کا تیسرا شعر ہے اور مطلع کی شرائط بھی پوری کر رہا ہے۔ چوتھا شعر: تجھے تو وعدہ دیدار ہم سے کرنا تھا، یہ کیا کیا کہ جہاں کو امیدوار کیا۔ اب یہاں پہ قافیہ ردیف کی قید نہیں ہے، تو اس لیے یہ حسن مطلع ہو گیا۔ اور مطلع ویسے بھی غزل میں 3 مطلع ہو سکتے ہیں۔ چوتھا شعر صرف شعر کہلائے گا اگرچہ وہ مطلع کی شرائط پر پورا اترتا ہو، اگر وہ پورا بھی اتر رہا ہوگا تو اس کو صرف شعر ہی کہیں گے۔ حسن مطلع: مطلع کے بعد آنے والا ایسا شعر جس میں ردیف اور قافیہ کی تکرار ٹوٹ جائے حسن مطلع کہلاتا ہے۔ جس طرح ہم نے آخری شعر پڑھا کہ اس میں اب ردیف اور قافیہ کی تکرار جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کو حسن مطلع کہہ دیا گیا۔ مقطع، لغوی معنی قطع کرنے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ، ختم کرنا، کاٹنا۔ اصطلاحی مفہوم، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی مقطع کی 2 شرائط کون کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ غزل کا آخری شعر ہو، اور دوسری اس میں تخلص کا بھی استعمال ہوا ہو، تب اسے ہم مقطع کہیں گے۔ اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ اب ہے تو غزل کا آخری شعر، اس لحاظ سے تو یہ مقطع کی پہلی شرط پوری کرتا ہے، لیکن اگر تخلص دیکھیں تو وہ موجود نہیں ہے۔ آخری شعر ہے لیکن مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس میں تخلص کا استعمال نہیں ہے۔ مقطع نہیں ہو تو پھر اسے کہیں گے آخری شعر۔ اسی طرح دوسرا شعر بھی: اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ اب اس میں بھی تخلص نہیں ہے، تو اس لیے یہ بھی آخری شعر ہی ہے۔ داغ کی غزل کا پہلا شعر: ابھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ نام نہیں۔ اب تخلص استعمال ہوا ہے لیکن ہے غزل کا پہلا شعر، تو غزل کا پہلا شعر تو مطلع ہو سکتا ہے۔ پھر مطلع کی شرائط پر دیکھیں تو قافیہ اور ردیف بھی موجود ہیں، تو اس لیے یہ مطلع ہے۔ دباؤ کیا ہے سنے وہ جو آپ کی باتیں، رئیس زادہ ہے داغ آپ کا غلام نہیں۔ اب یہ غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں تخلص بھی موجود ہے داغ،
تو اس لیے اس کو کہیں گے مقطع، کیونکہ یہ مقطع کی شرائط پوری کر رہا ہے۔ حمد، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ نعت، ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ غزل، وہ اشعار جن میں دوست یا محبوب، تصوف یا اخلاقیات کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، غزل کہلاتی ہے۔ غزل کا ہر شعر مکمل معنی رکھتا ہے، لیکن مضمون اور خیال کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ غزل عام طور پر 5 یا 7 یا 9 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ غزل میں عشق حقیقی اور عشق مجازی کے اشعار ہوتے ہیں۔ مثنوی، طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ اشعار کی صورت و سیرت بیان کیا گیا ہو۔ قصیدہ، ایسی نظم جس میں کسی کی تعریف اشعار کی صورت میں بیان کی گئی ہو۔ مرثیہ، ایسی نظم جس میں کسی مرحوم شخص کے بارے میں اشعار کی صورت میں رنج و ملال کا اظہار کیا گیا ہو۔ عام طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سانحہ کربلا کے واقعات کو نظم کی صورت میں لکھنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ رباعی، 4 مصرعوں کی مختصر اخلاقی و معاشرتی نظم، یعنی ایسی نظم جو 4 مصرعوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مسدس، ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو۔ نوحہ، کسی کی موت یا شہادت پر دردناک الفاظ میں لکھی گئی نظم جو انسان اور ماحول کو رلا دیتی ہے۔ ہائکو، 3 مصرعوں پر مشتمل نظم، یعنی ساری نظم کے 3 مصرع ہی ہوتے ہیں، جس میں انسانی محسوسات اور حالات و واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ جدید نظم، جدید نظم میں قافیہ ردیف کی قید نہیں ہوتی، شاعر اپنے خیالات آزادانہ لکھ سکتا ہے، اسی لیے اس کو آزاد نظم بھی کہتے ہیں۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، مطلع غزل کا کون سا شعر ہوتا ہے؟ پہلا، مقطع میں آخری شعر کے علاوہ اور کون سی شرط ہوتی ہے؟ تخلص کی شرط ہوتی ہے۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ حمد کہلاتی ہے۔ طویل نظم جس میں کوئی قصہ، کہانی یا واقعہ اشعار کی صورت و سیرت بیان کیا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثنوی، ایسی نظم جس میں کسی مرحوم شخص کے بارے میں اشعار کی صورت میں رنج و ملال کا اظہار کیا گیا ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرثیہ، ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصرعوں پر مشتمل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسدس، کس نظم میں قافیہ ردیف کی قید نہیں ہوتی؟ جدید نظم یا آزاد نظم میں؟ شکریہ۔